اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کا جو ٹاپک ہے، جو آیہ کریمہ ہم نے پڑھنی ہے سورۃ الاحزاب کی، وہ ہے ختم نبوت کے موضوع پر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ ہے سورۃ الاحزاب کی 40 آیت، 40ویں آیت جو ہے، یہ ہے ختم نبوت کے موضوع پر۔ اس آیہ کریمہ کے مطالعے سے جو ہے ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے مردوں کا باپ کیوں فرمایا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک منہ بولے بیٹے تھے جن کا نام تھا حضرت زید بن حارث، ٹھیک ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ عرب کا یہ ایک رواج تھا، یہ ایک چیز سمجھی جایا کرتی تھی کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا نا، اس کو بھی ایسے سمجھا جاتا تھا جیسے آپ کا حقیقی بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب کہ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، منہ بولا بیٹا جو ہے وہ منہ بولا ہے، لیکن حقیقی بیٹا جو ہے وہ حقیقی ہی ہے، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک غیر شرعی رسم تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جحش جو تھیں، ان کا نکاح پہلے حضرت زید بن حارث سے ہوا تھا۔ تو جب انہوں نے ان کو ڈیورس دی تو اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کا نکاح جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا، ٹھیک ہے، جو آپ کی پھپھوزات تھیں۔ تو منافقین کے اعتراضات کے جواب میں اللہ رب العزت نے ایک تو یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی کہ وہ لوگ کہتے تھے جی بیٹے کی جو متعلقہ ہے، جس کو بیٹے نے طلاق دی تو اس کے ساتھ نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ کہتے ہو نا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں، کون؟ زید بن حارث۔ جب کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ جو ہیں وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس کا بات ایک یہ تھی، ٹھیک ہے۔ تو ان کے اعتراض کا جواب دیا جو کہا کرتے تھے کہ اپنی بہو سے نکاح کر لیا، حالانکہ اپنی بہو سے نکاح کرنا تو خود ان کی شریعت میں بھی جائز نہیں، یعنی اسلام میں بھی جائز نہیں، تو پھر کیسے کر لیا؟ تو اس کے جواب میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، یعنی اس بات کو تم لوگ اچھی طرح جو ہے نا وہ ذہن نشین کر لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں ہے۔ جو اللہ پاک نے آپ کو بیٹے عطا فرمائے تھے وہ تو بچپن میں ہی وصال فرما گئے، اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنے پاس جو ہے وہ بلا لیا۔ 3 بیٹے تھے، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم اور حضرت قاسم، یہ 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے جو اس دنیا سے بچپن میں ہی تشریف لے جا چکے تھے۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری بات کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر اور سچائی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول بھی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کسی رسول کا آنا تو درکنار، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ نبی نہیں بلکہ دجال اور کذاب ہوگا۔ اس سے قبل دیکھیں اللہ اس میں 2 حکمتیں، ایک تو
بیٹا جو ہے نا نہیں ہے، تو اس اسلام سے قبل بنی اسرائیل کی قیادت جب کوئی نبی کرتے تھے تو ان کے جب وہ نبی وصال فرما جاتے، اس دنیا سے تشریف لے جاتے، تو ان کا جو بیٹا ہوا کرتا تھا نا وہ پھر اللہ پاک اسے نبوت جو ہے وہ عطا فرما دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو ہے نا میرے خلفاء ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک بڑی مشہور حدیث شریف جو آپ لوگوں نے پڑھی، اس سے ختم نبوت کے ٹاپک پہ ہماری جو حدیث شریف تھی وہ ہم نے پڑھی، اس کو آپ اس کے اندر کوٹ کر سکتے ہیں اس حدیث کو، اور اگر وہ حدیث آئے تو اس حدیث کے اندر آپ یہ آیت بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ حدیث جو ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ حدیث کیا تھی۔ وہ حدیث جو تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مثلی و مثل الانبیاء کا مثل قصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور دیگر انبیاء کرام کی مثال ایک خوبصورت محل کی سی ہے۔ یاد آئی حدیث، میری مثال اور دیگر انبیاء کرام کی مثال ایک خوبصورت محل کی سی ہے، جسے سینا بنیانہ، جس کی تعمیر جو ہے وہ نہایت ہی احسن طریقے کے ساتھ کی گئی۔ تورے کا منہ موضع لابنا فتح و بہ النظار، کہ اس خوبصورت محل اس کو تعمیر کیا گیا اور اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ جو ہے وہ خالی چھوڑ دی گئی، اور چکر لگانے والوں نے جب چکر لگایا اور دیکھا اس کو تو انہوں نے کیا کیا، یتعجبون من حسن بنیان ہی، تو وہ اس کی خوبصورتی پر حیران ہوئے کہ اتنی خوبصورت اس عمارت کی تعمیر کی گئی، الا مگر موضع تلک اللبنہ، مگر ایک اینٹ کی جگہ جو ہے وہ خالی چھوڑ دی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَكُنْتُ أَنَا سَدَدْتُ، میں نے اس خالی جو سپیس تھی نا، اینٹ کی جگہ جو خالی تھی، ہم نے اس کو فل کر دیا۔ نیکسٹ فرمایا خوتم بی البنیان و خوتم بی الرسل، میرے ساتھ عمارت بھی مکمل ہو گئی اور میرے ساتھ رسالت بھی مکمل ہو گئی۔ وفی روایت فانا اللابنا وانا خاتم النبیین، ایک اور روایت میں ہے کہ میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ اب یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب رسالت اور نبوت جو ہے وہ منقطع ہو چکی ہے، لہذا میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ ہی کوئی نبی تشریف لائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا عاقبٌ، میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، اللہ نے مجھ پر نبوت کا دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو آج کے اس دور کے اندر ضرورت جس چیز کی ہے وہ اس چیز کی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چور جگہ جگہ پر نقب لگائے بیٹھے ہیں۔ آپ کے ایمان کے جو چور ہیں وہ آپ کے ایمان کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ قادیانیت کا فتنہ ہے، جو ایک ایسے غلیظ ترین انسان کو نبی مانتے ہیں، استغفر اللہ عظیم، کہ جس کی موت بھی جو ہے نا وہ گٹر کے اندر ہوئی، مرزا قادیانی جو تھا۔ تو اس بندے کا نام لینا بھی جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان ایک مسلمان کی توہین ہے۔ اپنے ایمانوں کو جو ہے وہ مضبوط کیجئے۔ خود بھی آپ ماشاءاللہ سے جتنے بھی موجود ہیں جو سن رہے ہیں، سارے حضرات جو ہے نا وہ اپنے ایمانوں کو مضبوط بنائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف ختم نبوت کے خود چوکیدار بنیں، بلکہ آپ جس بھی محفل کے اندر جائیں، جہاں پر بھی آپ کا آنا جانا ہو،
آپ کو بات کرنے کا موقع ملے تو آپ نے فقط جو بات کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات کرنی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہماری ختم نبوت کی بات کرے گا وہ بندہ خود کو تنہا مت سمجھے، اس کی پشت پر ہمارا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی اس کو ہماری مدد حاصل ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھیں ہم واقعات سنتے ہیں، غازی علم الدین شہید جو ہے وہ گزر گئے، ٹھیک ہے، غازی ممتاز قادری ہمارے دور میں گزرے ہیں، ابھی 1 مہینہ نہیں گزرا آپ لوگوں نے دیکھا ایک ویل چیئر کے اوپر بیٹھا بزرگ، دیکھا آپ لوگوں نے، ویل چیئر پہ ہے بظاہر، لیکن وہ شخص جو ہے وہ ختم نبوت کی جب بات کرتا تھا تو اللہ نے اس کو دنیا کے اندر بھی عزت دی اور آخرت میں جو عزت ملے گی وہ دیکھنے کے قابل ہوگی۔ دیکھیں جنازہ دیکھا، یہاں سے لوگ گئے، یہاں 1500 روپے 2000 روپے 2500 روپے لگا کر لوگ جنازے کے اندر شریک ہوئے۔ اب 11 پارٹیاں 13 MNA جو وہاں پر آپ نے دیکھے ہوں گے، کل جلسہ ہوا تو اس مینار پاکستان کا 35% حصہ جو تھا، ٹھیک ہے نا، وہ بھی فل اپ نہیں ہو سکا، 11 جماعتیں اس کو مل کر نہیں بھر سکیں، لیکن ایک بندہ ایسا جس کا رہنے کے لیے اپنا مکان بھی نہیں ہے، پوری زندگی جس نے 1.5 مرلے کے مکان پہ گزاری، اور اس بندے کی جب وفات ہوئی تو جنازہ جب اس کا ہوا تو مینار پاکستان کیا بادشاہی مسجد بھی بھری ہوئی تھی، باہر جتنے روڈ سے سارے کے سارے فل اپ تھے۔ یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ یہ نیوزی لینڈ والوں کی رپورٹ ہے کہ 1,75,00,000 بندے تھے جنازے میں، اور چلے کروڑ کو بھی چھوڑ دیں، 75,00,000 ہی کر لیں، یار 50,00,000 ہی کر لیں، 1,00,000 ہی کر لیں، لاکھ کا فگر منہ سے کہنا جو ہے وہ آسان ہے۔ اتنی بڑی لوگ کہاں سے آ گئے؟ اس بندے کے اندر کوئی کمال نہیں تھا، اس نے جو کام کیا وہ کام کمال کا تھا۔ کیا کام تھا؟ ختم نبوت کی بات اس نے کی، اور وہ یہاں پر للکارا کرتا نا، یہاں پر بات کرتا نا، تو یقین کریں آپ، بے شک یہ آپ کے پاس موبائل ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں، بے شک اس کے اوپر سرچ کر کے دیکھ لیں کہ انڈیا کے چینل جو ہے اس بندے کو باقاعدہ کوٹ کر کے، اور ان کی ٹانگیں کانپتی تھی کہ وہاں پر ایک ملا بیٹھا ہے جو ہمارا دشمن ہے، جو ہمیں للکارتا ہے، وہ کشمیر کی بات کرتا تھا تو وہ وہاں پر بات کرتے تھے۔ اب فرانس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کیسے ہیں؟ اب ہم دیکھیں، ہم لوگ کہتے ہیں نا جی کہ بندہ پڑھا لکھا، آپ لوگ یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ سارے پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن اسلام جو ہے اس کی اپنی پاور ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ ہم باہر کسی کے پاس جائیں گے، باہر ملک میں جائیں گے تو ہمیں ان کی زبان میں بات کرنی پڑے گی۔ اب وہ بندہ پنجابی میں اور ٹھیٹھ پنجابی میں بات کرتا تھا، ایسے ہی ہے، ٹھیٹھ پنجابی کے اندر بات کرتا تھا، اور باہر کے جو ممالک کے، خاص طور پر جو فرانس کا وزیر اعظم جو لعین بیٹھا ہے نا وہاں پر، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت جو ہے، ختم نبوت جو ہے، اس کے بارے میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخانہ خاکے بنائے ہیں۔ اب وہ بندہ وہاں پر بیٹھ کر بیرونی ممالک والے جو ہیں وہ باقاعدہ اس کی پنجابی سے اپنی زبان کے اندر ٹرانسلیٹ کراتے تھے، بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے، بات وہ پنجابی میں کر رہا ہے، اور اس کی پنجابی کو کس میں ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے؟ ان کی اپنی زبان میں، فرینچ ہے یا انگلش ہے یا جس زبان کے اندر جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ پھر میں بات وہی کرتا ہوں کہ مجھے بتائیں نا، ایک معذور بندہ ہو جس کی ٹانگیں بھی نہ ہو، یہاں پر بیٹھ جائے تو لوگ ایک دفعہ اس کو بھیک دیں گے، دوسری دفعہ بھیک بھی کوئی نہیں دے گا، 10 روپے بھی کوئی نہیں دے گا، لیکن اس شخص کے جنازے میں لوگ اتنے کیوں شامل ہوئے؟ رشک آتا ہے نا بندے کو، کیوں؟ وجہ یہ تھی، فقط ایک بات تھی کہ اقبال نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ اللہ بندے سے کیا فرماتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ پاک بندے سے فرماتا ہے، یہ اقبال نے جواب شکوہ میں لکھا تھا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تو اپنے نبی کے ساتھ وفا کر کے تو دیکھ، اس دنیا میں بھی کبھی تم اکیلے نہیں رہو گے، عزتوں اور مقام اور مرتبہ جو ہے اللہ پاک ان سے تمہیں اس دنیا کے اندر بھی نوازے گا، اور کل قیامت کا جو دن ہوگا نا وہ بھی دیکھنے کے قابل ہوگا۔ تو آپ تمام حضرات سے میری ایک التجا ہے کہ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہماری عزتیں جو ہے نا وہ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں
الحمدللہ اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں، ہم اگر پوری زندگی سجدے میں پڑے رہیں نا، اور اللہ نے ہمیں جو نعمتیں، جن نعمتوں سے اللہ پاک نے ہمیں نوازا ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا شروع کر دو تو تم میری نعمتوں کو گنتی نہیں کر پاؤ گے۔ میری اتنی نعمتیں ہیں، میں نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ فقط ایک نعمت کی میں بات کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی، جس نعمت کو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا، ہمیں مسلمانوں کے گھروں کے اندر اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، اگر اسی ایک نعمت کا ہم پوری زندگی سجدے میں پڑھ کے کائنات کے رب کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو اللہ رب العزت کی ایک اس نعمت کا ہی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، باقی نعمتوں کو تو سائڈ پہ کر دیں۔ تو اپنے دلوں کے اندر عشق سرکار کی ایک شمع جلال ہو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ اگر چاہتے ہیں قبروں کے اندر اپنی قبروں کو روشن کرنا چاہتے ہیں، یہ دنیا تو گزر جائے گی نا، یہ وقت گزر جائے گا، یہ وقت جو ہے وہ رکتا نہیں ہے، گزر جائے گا۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ ہم موت کے ایک ایک دن قریب ہوتے جا رہے ہیں، اپنا سفر طے کر رہے ہیں۔ تو جب قبر کے اندر جائیں تو ہمارے پاس اور اگر کوئی چیز نہ ہو نا، وہ ایک اعلیٰ حضرت تھے نا امام احمد رضا خان صاحب، آپ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے نا تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ دنیا سے کیا لے کر جا رہے ہیں؟ بہت بڑے عالم دین تھے، آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ اس دنیا سے کیا لے کر جا رہے ہیں، دنیا سے تو جا رہے ہیں نا، تو لے کر کیا جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک میں نے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، صدقہ و خیرات بھی کرتا رہا، حج بھی کیے، جو کچھ میرے سے نیکی ہو سکی میں نے کی، اللہ تعالیٰ کی عبادات جہاں تک ممکن ہوا میں نے کی، لیکن اس دنیا سے میں قبر کی طرف جب جا رہا ہوں، عالم برزخ کی طرف جا رہا ہوں، تو میں جو دولت لے کر جا رہا ہوں نا وہ کوئی اور دولت ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ وہ دولت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ ہم قبر کے اندر جو چراغ لے کے جا رہے ہیں نا وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع ہے، وہ چراغ ہم لے کے جا رہے ہیں کہ جو ہماری قبروں کو جو ہے نا وہ روشن، منور اور معطر کر دے گا۔ قبر میں کسی نے نہیں آنا، قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تشریف لائیں گی۔ مردے کو کیوں کفنایا جاتا ہے، مردے کو کیوں غسلایا جاتا ہے، مردے کو کیوں جو ہے نا وہ معطر کیا جاتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ اب مردہ ہے، وہ مر گیا ہے، دنیا میں اس نے گندے مندے کپڑے پہنے ہوتے تھے، لیکن اب مر گیا نا تو اس کے بے شک وہ پورا سال نہ نہایا ہو، لیکن اب اس کو نہلایا جا رہا ہے، نہلایا جاتا ہے، پھر اس کو نیا کفن پہنایا جاتا ہے۔ دنیا میں اسے گندے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، لیکن مر گیا، اب غسل دے کے اس کو نئے کپڑے پہنائے گئے، پھر اس کو خوشبوئیں لگائی گئی، پھر اس کو نماز جنازہ پڑھا کر قبر میں۔ تو حفیظ نے ایک سوال کیا، حفیظ جلندری تھے نا، سنا ہوا ہے نام؟ کون ہے جس نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا ہے؟ اس نے ایک سوال کیا نا کہ یہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں، وہاں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں۔ دنیا میں بندہ ہوتا ہے نا تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترس جاتا ہے۔ یہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں، وہاں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں، سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو کاہے کو نہلایا گیا ہوں۔ حفیظ اہل سخن کب مانتے تھے، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ سوال تو اس کا اپنی جگہ ٹھیک ہے نا کہ یہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں، وہاں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں، سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو کاہے کو نہلایا گیا ہوں۔ جب مجھے مٹی کے اندر ہی تم نے ڈال دینا ہے تو پھر مجھے نہلایا کیوں گیا ہے؟ تو گولڑا شریف کا نام سنا ہوا ہے، وہاں پر بھی ایک مرتے قلندر گزرا ہے جس کا نام تھا شاہ نصیر الدین نصیر۔ بڑا ٹائم گزر گیا، پھر اسے کہا، نصیر الدین نصیر صاحب نے فرمایا کہ ہم دیتے ہیں نا اس کا جواب، ہم موجود ہیں نا اس کا جواب دینے کے لیے، تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں آپ کو۔ تو شاہ نصیر الدین نصیر نے فرمایا کہ پتہ ہے کیوں نہلایا جاتا ہے، کیوں کفنایا جاتا ہے، کیوں خوشبوؤں سے معطر کیا جاتا ہے؟ تو فقط اس کا سبب کیا ہے کہ نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر،
مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ انہوں نے پوچھا تھا نا کہ یہاں قطرے کو ترسایا گیا ہوں، وہاں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں، سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو کائے کو نہلایا گیا ہوں۔ حفیظ اہل سخن کب مانتے تھے، بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو تو کاہے کو نہلایا گیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ شاہ نصیر الدین نصیر صاحب نے فرمایا کہ جب ہم ان کے سامنے جائیں نا، ہمیں پتہ ہے حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ ما کنت تقول بحق ھذا الرجل، ہم سے پوچھیں گے فرشتے کہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، ان کے بارے میں تو جانتا ہے ان کو کہ نہیں جانتا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے قبر میں، اور تیسرا سوال ہوگا، پہلا ہوگا من ربوں کا، دوسرا ہوگا ما دینوں کا، تیسرا ہوگا ما کنت تقول بحق ھذا الرجل، ان کو جانتا ہے، ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا دنیا کے اندر۔ تو پھر عاشق تو یہی کہے گا نا کہ آنکھ کہتی ہے انہیں ایک بار دیکھا ہے، اور دل تو کہتا ہے کہ برسوں کی شناسائی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے نبی ہیں نا، کہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے تھے، جن کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے ہم جو ہے نا وہ ایکٹ کیا کرتے تھے، کام کیا کرتے تھے، ہمارے سے جو بن پاتا تھا ہم وہ کام کرتے تھے۔ اور شاہ نصیر الدین نصیر نے فرمایا، اسے کہا تھا کیوں نہلائے گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب قبر کے اندر جائے نا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں دیدار نصیب ہو، تو پھر ہمارا اس وقت جسم بھی پاک ہو، ہمارا جو لباس ہو وہ بھی پاک ہو، اور ہم خوشبوؤں سے معطر ہوں۔ ہماری قبر کو خوشبوؤں سے معطر فقط اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہماری قبر کے اندر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو اس وقت ہم پاک صاف ہوں، ٹھیک ہے؟ اس لیے نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے۔ سمجھ میں آ گئی بات میری آپ کو؟ تو بچے بات اتنی سی ہے کہ اپنے دلوں کے اندر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ دنیا کا وقت جو ہے نا یہ گزر جاتا ہے، اچھا انسان وہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم کہتے ہیں جی نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، یہ اللہ پاک نے ہمارے اوپر جو ارکان ہمارے فرائض ہیں یہ ہمارے لیے ضروری ہیں، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کیا ہے؟ تو ایمان جو ہے وہ فقط حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام ایمان ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک شخص بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل کے اندر ہماری محبت اس کے والدین، اس کی اولاد اور سب انسانوں سے بڑھ کر نہ ہو جائے، وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان جو ہے وہ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ زندگی کے اندر رہیں، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من سب نبیا فاقتلوہ، جو کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے نا اس کو کاٹ کے رکھ دو، اس کو قتل کر دو۔ مکہ ہوا فتح، آپ لوگوں نے پڑھا نا، ہم نے آپ کو پڑھایا کہ فتح مکہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ کے اندر تشریف لائے، اسی مکہ کے اندر جس مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مکہ شریف کے اندر تشریف لائے فاتح کی حیثیت سے، تو کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، ایون اپنے چچا کے قاتل کو بھی معاف کر دیا، لیکن ابن خطل جو تھا ایک شخص تھا، اور اس نے گانے والی عورتیں رکھی ہوئی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ جو گانے ہیں وہ گایا کرتی تھی، وہ ان کو پے کرتا تھا، وہ گستاخانہ جو ہے اشعار پڑھا کرتی تھی وہ عورتیں، اور وہ اس نے رکھی ہوئی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر جو کلمات جاری ہیں، وجال حق کو وضاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل جو ہے وہ مٹنے کے لیے ہے۔ اس شخص نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن خطل جو ہے نا وہ کعبے کی غلاف میں چھپ گیا ہے،
کعبے کے غلاف میں چھپ گیا ہے ابن خطل، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو وہاں سے نکالو۔ ابن خطل کو کعبے کے غلاف سے نکالا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا گلا جو ہے نا کاٹ دو، اس کو جان سے مار دو، اس کا جو ہے نا سر تن سے جدا کر دو۔ کیوں کہ جو گستاخ نبی ہے اس کی سزا فقط ایک ہی ہے اور وہ موت ہے۔ گستاخ نبی کی جو سزا ہے وہ موت ہے، موت کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ بھی دیکھیں، اب میں نے آپ تک بات پہنچائی، آپ بھی یہ میری بات آپ یہ ایک اتھینٹک چیز ہے، اس کو آپ بے شک سمجھ لیں کہ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ اللہ کے نبی کی محبت آپ کے دل میں ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بھی جو ہے نا کامیاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور محبت کی جب آپ بات کریں گے اس دنیا میں بھی آپ کی عزتیں ہوگی اور کل قیامت کے دن بھی اللہ پاک آپ کو عزتوں سے نوازے گا، یہ ایک پکی بات ہے۔ باقی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ کے انبار آپ کے پاس ہوں گے، لیکن دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی تو کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ بدن پہ جامع احرام اور دل میں بغض نبی، یہ کعبہ پاک کے پھیرے تو ہیں، طواف نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں رکھ لو، اور محبت کا تقاضا یہی ہے کہ واطیع اللہ واطیع الرسول، اللہ پاک کہ رسول کی بھی اطاعت کیجئے اور اللہ کی بھی اطاعت کیجئے، ان کاموں پر عمل کیجئے جن کاموں پر اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کی ہمیں تاکید فرمائی، حکم فرمایا، اور ان کاموں سے بچا جائے جن کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا۔ اللہ پاک آپ سب کو کامیابیوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔